اپنی گفتگو کا دوبارہ آغاز کرتا ہوں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ مزدوروں کا اور کسانوں کا کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے سیاسی روایت یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کا تحفظ کریں, امریکی سامراج سے تحفظ کریں, یہاں کے اسٹیبلشمنٹ سے تحفظ کریں, یہاں کے وڈیروں سے تحفظ کریں, یہاں کے جاگیرداروں سے تحفظ کرائیں. اس لیے کہ جب تک یہ بیرونی اور اندرونی قوتیں آپ کے کندھوں پہ سوار رہیں گے, پاکستان پیپلز پارٹی کے اس اصل پروگرام کی طرف آپ کبھی بھی نہیں آ سکیں گے. لہذا سب سے پہلے آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس پروگرام تک کے لانے کے لیے آپ اپنے سیاسی عمل کو تیز کریں, اپنے سیاسی جو کردار ہے اس کو بڑھائیں, اور یہ ناراضگیاں اور یہ جو ہوتی رہتی ہیں ان سے دور رہیں اور اپنے سیاسی عمل اور اپنے سیاسی کردار کو واضح طور پہ آگے بڑھائیں. یہی ایک طریقہ ہو سکتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی بنانے کی. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو تدریج یہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان پراڈو پارٹی بنتی جائے گی, اور پاکستان پراڈو پارٹی پاکستان میں اس سے پہلے بہت ہے. لہذا ہمیں پاکستان کے محنت کشوں کی پارٹی چاہیے, اور وہ پاکستان کی محنت کشوں کی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی ہے, اور کوئی نہیں ہو سکتی. اس لیے آج کے حالات میں جتنا پاکستان پیپلز پارٹی کا واضح غیر مبہم اور عوام دوست اور محنت کش دوست پروگرام ہے, کسی پارٹی کا پروگرام نہیں ہے. تو لہذا ہماری اور آپ کی سب کی لڑائی یہ بنتی ہے کہ اس پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے پارٹی کے سے باہر سے اور پارٹی کے اندر سے دباؤ بڑھائیں, تاکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اس پروگرام کو امپلیمنٹ کروائیں, اس کا نفاذ کرائیں جس کی شروعات شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کی تھی. میرے دوستو, یہ ایک حقیقت ہے کہ ملیر کے اندر ترقیاتی پروگرام ہوئے ہیں, روڈ بنے ہیں, راستے بنے ہیں, سیوریج کی لائنیں آئی ہیں, اور بہت کچھ ہوا ہے. اور 11.5 سال سے جو نظر انداز لوگ تھے, 11.5 سال سے نظر انداز لوگ ہیں, ان کو کچھ ریلیف ملا ہے. لیکن جب سے اس پروگرام کا اناؤنسمنٹ ہوا تب سے تقریباً 250 ٹیلی فون کال مجھے آ چکے ہیں محنت کشوں کے, پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے جو اس حلقے سے تعلق رکھتے ہیں. انہوں نے مجھ سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ اخباروں میں آتا ہے کہ 90 کروڑ روپیہ جو ہے خرچ ہوا ہے, تو اس کی شکل نظر نہیں آتی. تو میرے وزیر صاحب موجود ہیں یہاں پہ, کیونکہ میں حکومت میں نہیں ہوں, میں صرف پاکستان پیپلز پارٹی میں ہوں, لہذا یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو مطمئن کریں. اور آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ مجھ سے پوچھنے کے بجائے آپ ان سے پوچھیں جو صاحب اختیار ہیں, جو صاحب اقتدار ہیں, جو وزارتوں میں ہیں, جو سفارتوں میں ہیں, اور جو حکومت میں ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے جب یہاں سے الیکشن لڑ رہا تھا, اس وقت میں نے ہر جگہ پہ یہ کہا تھا کہ میرے بھائی بات یہ ہے کہ میں ایک نظریے کے ساتھ چل رہا ہوں, ایک سوچ اور ایک فکر کے ساتھ چل رہا ہوں, اور وہ سوچ اور فکر یہ ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نظریات کو آگے بڑھاؤں. میں آپ کو شاید نوکریاں نہ دے سکوں, شاید آپ کو اس نظام کے اندر رہتے ہوئے کوئی ریلیف نہیں دے سکوں, لیکن آپ کے اور میرے درمیان محبت کا وہ رشتہ قائم ہوگا جس کو شاید کوئی کبھی نہیں بھول سکتا. اور آج 3.5 سال گزرنے کے باوجود اس اجتماع نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ میرے ساتھ آپ لوگوں کی محبت, پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی محبت حکومت میں نہ ہونے کے باوجود قائم و دائم ہے, بلکہ مضبوط ہوا ہے. اور مجھے صرف یہ چاہیے, مجھے کسی کرسی کی ضرورت نہیں, کسی صلاحکاری کی ضرورت نہیں, کسی مشاورت کی ضرورت نہیں, اور نہ میں اس طرح کے حالات میں کسی مشاورت کو اور کسی وزارت کو چلا سکتا ہوں یا چل سکتا ہوں. اس لیے کہ یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ کس طریقے سے کون سے لوگ اثر انداز ہوتے ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ کے خونی چمبے ہیں اس نظام کے اندر کتنے پیوست ہیں, اور اس کو میں تنہا نہیں ختم کر سکتا ہوں. تب تک جو ہے ہم اس جدوجہد میں ہیں جب تک یہ خونی چمبے اسٹیبلشمنٹ اور امریکی سامراج اور ان کے گماشتوں کا یہاں سے اکھاڑ کر نہیں بھیگے. تو میرے دوستو, آج یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ادھر جو ہے وہ
روز اخباروں میں ہم پڑھتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں کہ جی یہ اتحاد قائم ہو گیا، وہ اتحاد قائم ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے اندر سے بھی آوازیں ان کا باز گشت سنتے ہیں اور باہر سے بھی سنتے ہیں، لیکن اندر کے لوگوں کو میں ایک بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری لڑائی ہمارے گھر کی لڑائی ہے، ہمارا احتجاج ہمارے گھر کا احتجاج ہے، اور اس کے اندر اگر کوئی وڈیرہ گیری کرنے کی کوشش کی، کوئی سابقہ تواریخ دہرانے کی کوشش کی گئی، کوئی اس طرح کی ناجوڑی شاجوڑی کا طریقہ کار بنایا گیا، تو نہ صرف مزاحمت کریں گے، اس کے خلاف ہم بھرپور جنگ بھی کریں گے۔ یہ بطور پیپلز پارٹی کارکن کی ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو موجودہ پیپلز پارٹی کے کارکن اگر اس موجودہ قیادت سے ناراض ہیں، غیر مطمئن ہیں، تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بطور پیپلز پارٹی ضلع کی قیادت کے ان سارے حساب دیں کارکنوں کو جو 3.5 سال میں ہوئی ہیں، اور یہ ذمہ داری بنتی ہے ان کی۔ اگر اس ذمہ داری سے پہلو نہیں کریں گے تو ہم روڈوں پہ بھی آئیں گے، ہم احتجاج بھی کریں گے آپ کے حقوق کے لیے، اور آپ کے حقوق لے کر رہیں گے۔ یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے، چاہے اس کے نتائج کچھ بھی ہو۔ تو میرے دوستو، 700 ملازمتیں ہوئی ہیں، اور اس 700 ملازمتوں میں مجھے کچھ نہیں ملا ہے۔ اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے پاس روزانہ دوست آتے ہیں۔ عمران بہاری نے کئی دفعہ مجھ سے بات کی، اور کئی دوستوں نے بات کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں آج اس جلسے کے توسط سے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے کسی طرح کے اس طرح کی بات میں کوئی میرا تعلق نہیں، اور نہ ہی میں نے، لیکن اس کے باوجود جو دوست میرے پاس آیا ہے، جو دوست آگے بڑھا ہے، اور جس دوست نے جو ہے وہ مطلب اس طرح کی وہ خواہش ظاہر کی، تو میں جہاں ممکن ہو سکا میں نے اس کی مدد کرنے کی کوشش کی ہے۔ میرے دوستو، ایک اچھی بات، اور وہ اچھی بات کیا ہے کہ وہ جو مقدس سیاسی مفاہمت ہے، اس میں سے ایک اڑ گیا اور دوسرے بھی اڑیں گے، اور جس دن یہ سارے اڑ جائیں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے شفاف اور حقیقی پیپلز پارٹی کے پروگرام کو آگے بڑھے گی، اور اس کی طاقت کوئی بیرونی طرف سے مسلط کوئی سیاسی قوتیں نہیں ہو سکتی۔ اندر سے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن پیپلز پارٹی کی حفاظت بھی کریں گے، اور اس کی طاقت میں بھی اضافہ کریں گے۔ اور میں اس بات کا خیر مقدم کرتا ہوں کہ ایم کیو ایم جو ہے نصیحت سے علیحدہ ہو گئی ہے، اور میں گزارش کرتا ہوں دوسری جو قوتیں وہ بھی علیحدہ ہو جائیں، تاکہ ایک پیپلز پارٹی اپنے پروگرام کے اندر جو رکاوٹیں محسوس کر رہی ہے، وہ رکاوٹیں اس کی دور ہوں، اور پیپلز پارٹی اپنے کارکنوں کو ساتھ لے کر آگے بڑھ جائے۔ تو دوستو، بہت زیادہ ٹائم آپ لوگوں کو لے لیا ہے میں صرف ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وزیر صاحب موجود ہیں یہاں پہ، ہم نے کئی وزیر صاحبان کو دعوت دی تھی، وہ اتفاق ہے کہ شریف آدمی ہیں، وہ آ جاتے ہیں، دوسرے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ان کا، کارکنوں سے ڈرتے ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ ان کی مرضی۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ دوستوں میں اتنی جرأت اور حوصلہ ہونا چاہیے کہ آپ ہر سطح پر ان کی اکاؤنٹیبلٹی کریں، ان کا احتساب کریں، کیونکہ اگر آپ ان کا احتساب نہیں کریں گے تو سمجھو کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ دھوکہ کریں گے، اور پیپلز پارٹی کو حقیقی صورتحال سامنے نہیں آئے گی۔ تو بہت بہت شکریہ، آپ دوستوں نے پیشنس سے اور تحمل سے سنا ہے، بہت مہربانی آپ کی، بہت شکریہ۔